الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر 25 میں ہم آپ کو خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے آنے والے نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین کرام، آج بڑی یونیک اور دلچسپ معلومات لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ مکہ والوں کے عناد اور دشمنی اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام اور تبلیغ دین کے لیے مکہ المکرمہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی سلسلہ میں طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبد یا لیل تھا، دوسرا مسعود، تیسرا حبیب۔ اسلام کی دعوت کے سلسلہ سے ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ ہٹ دھرمی کرتے ہوئے بےہودہ باتیں کی اور گستاخانہ جواب دیے۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ شریر گنڈوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا اور شہر کے نوجوان لچے لفنگے جو نوجوان تھے، شریروں کا گروہ تھا، آپ کے پیچھے کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان شریر نوجوانوں نے پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر آئے۔ آپ کا جو غلام زید بن حارثہ وہ بڑا ہی مجاہدانہ اور بہادرانہ طریقے سے دوڑ کر آپ کے آگے آتے اور ان پتھروں کو اپنے سینے پر لیتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا جسم بھی لہو لہان ہو جاتا ہے اور آپ بھی اس درد کو محسوس اتنا کرتے ہیں کہ اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں کے ایک باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ باغ مکے کا مشہور عتبہ بن ربیعہ کا تھا جو کافر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ نے اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم کیا اور اپنا ایک غلام ادراس نامی غلام کو چند کھجوروں کے خوشے دے کر آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ ادراس یہ نصرانی غلام تھا، آپ کی خدمت میں انگوروں کا خوشہ لے کر حاضر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر اس کو تناول فرمانے لگتے ہیں تو اندراس نے تعجبانہ کہا کہ آپ یہ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہاں پر تو لوگ اس طرح کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں کا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اندراس نے کہا کہ میں شہر نیوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کے رہنے والے ہو؟ وہ بھی میری طرح اللہ کے ایک پیغمبر تھے۔ تو اندراس نے یہ مخلصانہ محبتانہ نصیحت کو، ان جملوں کو سنا اور والہانہ محبت میں آ کر آپ کے ہاتھ پاؤں کو چوما اور چوم کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اسی سفر میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام نخلا پر تشریف فرما تھے تو رات کے وقت آپ نے نماز تہجد ادا فرمائی اور تلاوت قرآن کر رہے تھے تو نصیبین کہ جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوتی ہے اور قرآن سن کر یہ سارے جن مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر ان جنوں نے واپس لوٹ کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور پھر مکہ المکرمہ میں جوک در جوک جنوں نے آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، مقام نخلا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
چند دن قیام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام حرا میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا، وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہوتا، وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے آقا علیہ السلام کو اپنی پناہ میں لیا اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہوا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکے میں لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے گیا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں، حرم کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، اور مطعم بن عدی اور ان کے بیٹوں نے تلوار کے سائے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دولت خانہ اقدس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس سفر کے مدتوں بعد حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آقا علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے سردار عبد یا لیل کو اسلام اور مسلمان ہونے کی دعوت دی تھی، اس نے مجھے ٹھکرا دیا تھا اور اباش لڑکے لونڈے جو ہے وہ میرے پیچھے لگا دیے تھے۔ جب میں مقام قرن سالم میں پہنچا تو میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ اس دن بادل میں نے دیکھا جس پر حضرت جبریل امین جلوہ فرما تھے، اور حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا ہے اور ایک فرشتہ پہاڑوں کا آپ پر نازل فرمایا ہے، اور وہ پہاڑوں کا فرشتہ اس نے آپ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیے، میں یہ دو پہاڑ یعنی ابو القبیس اور کاکان، دو پہاڑوں کو ایک دوسرے کے اوپر الٹا دیتا ہوں اور سارے لوگوں کو نیست و نابود کر دیتا ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے نافذ کیا گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتے، اللہ کی ذات کی قسم، مجھے امید کامل ہے رب ذوالجلال ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو میرا کلمہ پڑھیں گے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کریں گے۔